جو یا رسول اللہ اور یا علی مدد کو شرک کہیں تو پھر ان کے یہاں ولایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کسی کا بھی ان کے یہاں نام پڑھیے، وہاں آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ یہ سب ناسبی مشرک جو یا علی مدد پہ شرک کا فتویٰ لگاتے، میں نام نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ ان کی تشہیر کی جائے۔ میری قوم اچھی طرح جانتی ہے، میری قوم، کہ وہ کون لوگ ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، کس کی پیدائش سے پیدا ہوئے ہیں، کن کی محنتوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور پھر کن کے کہنے پہ قلم چلایا ہے، کن کے کہنے پہ زبان چلایا ہے۔ یاد رکھنا، غالب اور اقبال کے اشعار سننے والے اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنی سمجھداری اللہ نے میری قوم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ سب سمجھ رہے ہیں تو غور سے سنیے، اللہ اکبر، جو یا نبی کہنے پر اور یا علی کہنے پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یا علی مدد کے بغیر ولایت ملتی نہیں، اور پھر وہ رافضی بھی ولی ہو نہیں سکتے جو صدیق و فاروق کا نام لینے پر چھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہیں ولایت نہیں، کیونکہ چار یاروں کی صفتیں ملتی ہے نا، تو اور ایک بات سن لیں، جن کی صفتوں سے بندہ ولی ہو جائے، ان ہستیوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ جن کی، توجہ کریں، بہت خاص بات، شاید آپ محسوس نہ کر سکے لیکن اللہ کرے علم والے محسوس کریں گے، جس کی دو صفت تجھے ولی بنائے، اس کی تمام صفتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور فرمائیں۔ اب بتاؤ، جب قطب رائے چور ایسے ولی ہیں تو صدیق اکبر کیسے ولی ہوں گے؟ صدیق کی دو صفت نے اس مقام پر پہنچایا، فاروق کی دو صفت نے اس مقام پر پہنچایا، تو ان میں صرف دو صفت تو نہیں تھی نا، تو پتا چلا جس کے دو قطرے مقام ولایت پر پہنچا دیتے ہیں، وہ پورا سمندر صدیق اکبر کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر فاروق اعظم کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر عثمان ذو النورین کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر حیدر کرار کیسا ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ غوث الاعظم دستگیر فرما رہا ہے، کیونکہ حیدر کرار کے بعد ولایت دینے کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں آئی اسے غوث الثقلین کہتے ہیں، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو اب دھیان سے سننا، تو 12 صفتیں، لیکن اب 12 صفتیں تھوڑی سی ٹف ہوگی، دو جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر عظمت اولیاء پر آ جائیں گے۔ 12 پہلی دو صفتیں، یعنی اللہ کی دو صفتوں کا وہ مظہر بنتا ہے، اس میں دو صفتیں خدا کی اس طرح آتی کہ وہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے، دو صفات کے، ستاری اور غفاری۔ مطلب جو ولی ہوگا، دھیان سے سننا، جو ولی ہوگا وہ صفت ستاری کا مظہر ہوگا، مطلب وہ کسی کے عیب بیان نہیں کرے گا، تھوڑا خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن، کسی کا عیب بیان نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی محفلیں مائک پر بھی غیبت سے خالی نہ ہو، آپ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ جو ابا کے عرس میں بھی غیبتیں لے کے بیٹھتے، چچا کے عرس میں بھی غیبتیں لے کے، جنہیں غوث پاک کی کرامتیں نہیں پتا، پھر واللہ کرو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو، میں کوئی میرے نظر میں نہیں ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، ایمان پہ خاتمہ ہونا، اس لیے بات یاد رکھنا، آپ کہیں لے کر کے مت جائیے گا، تو یاد رکھیے گا، یعنی وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ ولی کا مسلک یہ ہوتا ہے ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ذات کے لیے ولی نہیں لڑا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے 4 ماننے والے ہو جائیں، اس کے خلاف ایک جملہ کہہ کے دیکھیے، بول کے دیکھیے نا ایک جملہ۔ حضرت ہمارے مرشد حضرت قطب الاقطاب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلاف دلی کے بہت سارے لوگ بک بک کرتے تھے،
باتیں آتی تھی تو آپ مریدوں سے کہتے تھے کہ میں نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو. جب ان کو یہ لگا کہ یہ پیٹ پیچھے بولنے پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے تو ان کی ہمت اتنی بڑی کہ وہ منہ پہ بولنے لگے. تاریخ گواہ ہے محبوب الہی کے منہ پہ انہوں نے گالیاں دی, محبوب الہی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. مریدین مارنے کے لیے دوڑے تو کہا کہ میں نے معاف کیا ہے تم بھی معاف کر دو, اس لیے کہ اگر گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا جائے گا تو ان میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا. غور کیجئے گا آپ, یہ ہوتے ہیں اللہ والے. آپ دیکھ لیجئے نا, کسی کے چیک کرنا ہے نا, صفت غفاری چیک کرنا ہے تو بول کے دیکھو نا ایک جملہ, ذرا غور کیجئے گا. جو کہتے ہیں یار مسلک کی بات نہ کیا کرو, شدت نہ کیا کرو, مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے, ان کے بارے میں ایک جملہ جو رسول اللہ کو گالیاں سننے کے لیے کہ حضور کو گالیاں دی جائے تو بھی تمہیں چپ رہنا چاہیے, جواب نہیں دینا چاہیے, اتحاد رکھنا چاہیے, ان کے خلاف ایک جملہ بول کر کے دیکھو, پھر ان کا غصہ دیکھو تو پھر کہو تو اپنے لیے اتنا غصہ کر سکتا ہے اور رسول اللہ کے لیے تجھے غصہ نہیں آتا, تو پھر تو کون سا مومن ہے, تو کون سا مسلمان ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو میرے بھائیوں, یہ جو صلح کلیت کا طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ نبی پر بھی گالیوں کی بوچھار آئے تو چپ رہو, میں نے کہا سنو, ذات کے لیے چپ رہنا اسے صبر کہتے ہیں, اور نبی کی گستاخی سن کے چپ رہنا نامردی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ صبر نہیں ہو سکتا. بلکہ اللہ اکبر, جب نبی کے خلاف جملے آئے تو تب حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کیا جائے کہ نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم نبی کی شان ہی بیان کر دی جائے, نبی کی عظمت ہی بیان کر دی جائے. تو جلدی جلدی چلتا ہوں. آپ کے دماغ میں بہت سے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ جو آپ نے خود ساختہ گڑھ رکھے ہیں, آج انشاءاللہ بہت سے ذہن کے باہر نکلیں گے, اور جو یہ سچے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ہیں ان کی عظمتیں آپ کے دماغ میں آئے گی کہ یہ کیسے رہے ہوں گے جنہیں صفت ستاری ملی ہے, جنہیں صفت غفاری کا مظہر بنایا گیا. اس کا مطلب یہاں سے جڑو, یہ عیب بھی چھپا لیں گے اور معافی بھی کروا دیں. ادھر بھٹک رہے ہو. پھر اس کے بعد رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر بنتا ہے. حضور امت پر مہربان تھے, رفیق و شفیق تھے. تو جو ولی ہوتا ہے وہ بھی بہت مہربان ہوتا ہے. پتہ کتنا مہربان ہوتا ہے, توجہ سے سن لے, ذرا غور سے سنیں, میری طرف دیکھیں. اللہ اکبر, ولی کتنا مہربان ہوتا ہے. ماں کی مہربانیاں جس کے سامنے ہلکی لگنے لگتی ہے, ولی کی مہربانیوں کا عالم یہ ہوتا ہے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, ولی کا حال یہ ہوتا ہے, تم دوستوں سے پیار کرتے ہو, دشمنوں سے نہیں کرتے. ولی جیسے دوست سے پیار کرتا ہے ویسے دشمن سے بھی کرتا ہے, دشمن سے بھی وہ ویسے ہی پیار کرتا ہے. میں نے کل جو ہے ایک واقعہ پڑھا تھا, خانقاہ جو ہے وہ بندہ نوازی کے اندر ایک خانقاہ میں گیا تھا کل میں, اس میں مجھے عنوان تھا بزرگان چشت. تو آج مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے, ذرا توجہ سے سننا. ہمارے آپ کے مرشد سلسلہ چشتیہ کی آبرو, بندگی مخدوم حضرت نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا. سرکار محبوب الہی کے جانشین ہیں, سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد ہیں. ذرا غور فرمائے ولی کیسا ہوتا ہے, ولی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں. آپ تنہا تھے, حجرے میں تھے, ایک شخص آیا اور آنے کے بعد آپ پر 12 یا 18 وار کیے چاقو کے. غور سے سننا, 12 یا 18 وار کیے چاقو کے, اور جب کیے تو خون اتنا نکلا. آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا, عالم استغراق میں تھے. یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے, استغراقی جو کیفیت ہوتی ہے. صوفیہ جب عشق یار میں گم ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی خبر نہیں ہوتی. اللہ اکبر, 12 یا 18 وار کیے, خون اتنا بہا کہ جو حجرے کی نالی تھی اس سے باہر نکلا. کتنا بہا ہوگا کہ نالی سے خون بہنے لگا. مریدوں کو پتا چلا, مریدین آئے, دیکھا کہ ایک شخص وار کرتا ہے. فوراً استغراق سے آپ اپنی حالت میں تشریف لائے اور اس کے بعد مریدوں کو کہا, اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا, میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو. یہاں تک تو بات ہو گئی, میں نے بھی, آج ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے, میں
میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو. پھر اس کو پکڑ کے کہتے ہیں تو نے مجھے کتنے بار کیے؟ 18 یا 12 بار کیے. تو جب تو مجھے چاقو مار رہا تھا تو تجھے محنت تو لگ رہی ہوگی, تو نے محنت اسے مارنے میں محنت لگتی ہے نا تجھے تو وہ محنت کا محنتانہ یہ ہے کہ میں تجھے 40 تکے, اس زمانے میں تکے ہوتے تھے, میں تجھے 40 تکے دوں تاکہ یہ تیری محنت کا محنتانہ ہو جائے. یہ لے جا اور جلدی سے لے کر کے چلا جا. یہ ہے اولیاء اللہ کا کردار, یہ ہے ولیوں کا کردار. اللہ اکبر. آپ یہی سمجھ رہے ہیں اللہ اکبر. ڈھونڈیے نا چراغ نہیں, سورج لے کر کے کسی کو ڈھونڈیے نا. کیا وہ شفقتیں ہیں, وہ رفقتیں ہیں, وہ محبتیں ہیں؟ ہوں گے چند جسے آپ انگلی پر گن سکتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں 2 صفات صدیق اکبر کی ہوتی ہے, وہ سچ بولتا ہے اور وہ مصدق ہوتا ہے. وہ سچ بولا جائے تو اس کی تصدیق وہ کرتا ہے, یعنی ولی جھوٹا نہیں ہوتا. اب آپ چیک کر لیجئے گا, چھوڑیے گا, اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا, آگے بڑھتا ہوں. پھر وہ اس کے فاروق اعظم کی 2 صفات ہوتی ہے, وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے, یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اس کے سامنے کچھ بھی غلط کام ہوگا وہ روکے گا, وہ ٹوکے گا, وہ منع کرے گا. چیک کر لیجئے بھائی کتنے لوگ نیکی کا حکم دیتے, برائی سے منع کرتے. 2 جملے بولے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. نیکی کا حکم یار لوگ ضرور دیتے ہیں, لیکن غریبوں کو, اگر کوئی مالدار ہو تو پھر اس کو نہیں روکا جاتا, اس کو نہیں ٹوکا جاتا. اللہ اکبر. غریبوں کے لیے تو بہت تقوی کا معیار ہوتا ہے, لیکن مالداروں کے لیے 7 خون معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے غلطی کوئی کرے روکا جاتا ہے, غلطی کوئی کرے ٹوکا جاتا ہے, اس کے لیے چاہے انہیں جان دینی پڑے. اللہ اکبر. پھر حضرت عثمان غنی کی 2 صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے, یعنی جو ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے, وہ سخاوت, دن کو سخاوت کرتا ہے, رات مصلے پر گزارتا ہے. یعنی ولی لوٹنے والا, لوٹ مار خواہ نہیں ہوتا, وہ ولی لوٹنے والا نہیں بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے اللہ والے ہیں کہ اچھی گھڑی پہن کے جانے سے پہلے مرید سوچتا ہے جیب میں رکھ لو کہیں اتر نہ جائے. یہ حالات ہوتے ہیں میرے بھائیوں. کدھر ہے تم؟ اللہ اکبر, اللہ اللہ. مگر یہ بات یاد رکھنا, ابھی بھی چند خانقاہوں میں ایسا تقدس باقی ہے کہ آج بھی لٹایا جا رہا ہے اور لٹایا جاتا رہے گا. تو ولی کبھی لوٹنے والا نہیں ملے گا, ولی ہمیشہ لٹانے والا ملے گا. لوٹنے والے اور ہوتے ہیں, لٹانے والوں کے آستانے 550 سال کے بعد بھی آباد ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں غوث پاک حیدر کرار کی 2 صفات, ولی کبھی بزدل نہیں ہوتا, اس میں حیدر کرار کی شجاعت ہوتی ہے, حیدر کرار کی شجاعت ہوتی ہے, اور وہ جاہل نہیں ہوتا, وہ علم والا ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, غوث پاک کہہ رہے ہیں. بھائیو جو اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں, پھر وہ کب سے ولی ہو گئے؟ جنہیں طہارت اور غسل کے مسائل نہیں پتا وہ کب سے پہنچے ہوئے ہو گئے؟ بات تو غوث پاک کر رہے ہیں, جسے حیدر کرار کے علم و شجاعت کا صدقہ ملتا ہے اسے ولایت عطا کی جاتی ہے. کچھ لوگ ناراض ہو کے کہتے ہیں آپ یہ مسئلہ نہ بیان کیا کریں, کیونکہ بہت سارے ایسے جو پڑھے لکھے نہیں. میں نے یہ کب کہا کہ مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. پڑھا لکھا ہونے کے لیے مدرسہ جانا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جسے ولی بنایا جاتا ہے کسی کو کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے, کسی کو نگاہوں کے ذریعے پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم ضرور ملتا ہے. بے شمار ایسے جو کبھی مدرسہ نہیں گئے لیکن مدرسے والے وہاں کے مسئلہ سمجھا کرتے تھے, بے شمار لوگ ہیں. بڑا نام آپ کو دے دوں, شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی کبھی مدرسہ نہیں گئے, دیکھ لیجئے. صاحب ابریز شیخ عبدالعزیز دباغ کا نام سنا ہے؟ کبھی مدرسہ نہیں گئے. مدرسے والے ادھر آ کر سبق سنتے یاد کرتے تھے. اور اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی تو وہ سن لیجئے, بات آ گئی تو شیخ ابو الحسن خرقانی وہ کبھی مدرسہ نہیں گئے. جو بنے ہیں حضرت بایزید بستامی کے مزار سے بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں مزاروں سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا اگر جانے والا ابو الحسن ہو تو پھر وہ کچھ مزاروں سے ملتا ہے جو آپ کو بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ملے گا. آپ تو گالی دیتے ہو
کہ کچھ لوگ کھڑی ہوئی کو پوچھتے, کچھ لوگ پڑی ہوئی کو پوچھتے. واللہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پوجتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا, اللہ کے رسول کو, ہم نبی کے لیے بھی سجدہ عبادت کو شرک سمجھتے ہیں. یہ میں اہل سنت کی مقتدر خانقاہوں کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, موقر خانقاہ سے اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں. جب نبی کو ہم عبدہ کہتے ہیں, ہمارا کلمہ ہے محمدن عبدہ و رسولہ, ہم نبی کی طرح کسی کو نہیں سمجھتے. ہم ہمارے نبی کی طرح سن لے, اگر کسی کو سننے کا شوق ہے تو. ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں, تمہیں وہ توحید کا مزہ کیا معلوم جس ماء کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تم کون سی توحید کی بات کرتے ہو؟ توحید کی بھی دو قسمیں ہیں, ابھی بیان کر دوں کھلی کھلی بات. ایک شیطانی توحید ہے, ایک رحمانی توحید ہے. شیطانی توحید یہ تھی صرف تجھے مانوں گا, کسی کو نہیں مانوں گا. رحمانی توحید یہ تھی کہ تجھے بھی مانوں گا اور جس کو تو منوائے گا اس کو بھی مانوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ ابلیس کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے ہزاروں سجدے, آدم کو ایک بھی نہیں. تو قدرت کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مجھے تو کر رہا ہے, آدم کو نہیں کر رہا ہے. لیکن قدرت جانتی ہے صرف مجھے ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک میرے محبوبوں کو نہ مانو. کون سی رٹ لگاتے ہو غیر اللہ غیر اللہ غیر. میں نے کہا اللہ اور غیر اللہ کچھ بیچ میں بھی ہے؟ اللہ اور غیر اللہ کے بیچ کچھ ہے؟ آدھی ادھوری پڑھ کے آ گئے. پڑھو گے آدھی, کیونکہ انگریزوں کی میچ سے 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے ہو. اگر 1450 سال کا ذخیرہ ہوتا تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے. صرف اللہ اور غیر اللہ نہیں ہے. اگر صرف اللہ اور غیر اللہ ہے, صرف آپ دو باتیں کرو گے تو آپ مشکل میں آ جاؤ گے. اللہ اللہ ہے, اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب, بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کو ماننا شرک ہے. غیر اللہ تو کعبہ بھی تو غیر اللہ ہے, تو کعبہ مانا جائے گا پھر. چاہے زمزم بھی تو غیر اللہ ہے, مانا جائے گا. صفا مروہ بھی غیر اللہ ہے, مانا جائے گا. کتنے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو آدھی ادھوری نہ کرا کرو. دو نہیں ہے, تین ہے. اللہ ہے, غیر اللہ ہے, اور بیچ میں اہل اللہ ہے. اب سمجھے, غیر اللہ کو ماننا شرک ہے, اہل اللہ کو ماننا یہ عبادت ہے. سبحان یہ اللہ. محبت ہے. یہ رحمانی توحید کا تقاضا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہی تو شیطان نہ سمجھ سکا. غیر اللہ کو سجدہ حرام, غیر اللہ اللہ نے کہا. اور یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ آدم اہل اللہ ہے. اہل اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور بھائی آپ کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ آپ جس کی تقریر سنتے ہو پھسلتے ہو, اور جس کی سنا کرو پہلے عقیدہ معلوم کیا کرو کہ صحیح بولتا ہے کہ بلنڈر کرتا ہے. قرآن حدیث کے پیچھے دلیل بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیں. ہم اپنے نبی کو اتنا بڑا مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی طرح نہیں مانتے. یہ اور مسلک ہے خود ساختہ, جس میں مولوی بھی نبی کی طرح ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو موسیٰ بھی ان کی طرح نہیں ہے. ابراہیم جد انبیاء ہیں, انبیاء کے جد ہے, وہ بھی ان کی طرح نہیں ہے. ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں جس کو بات کرنا ہے کر لیں. آدم بھی ان کی طرح نہیں ہے, نوح بھی ان کی طرح نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جبریل ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان کو کہتے ہیں. جو فرشتوں کا سید ہے وہ دروازے مصطفیٰ کا دربان ہے. اندازہ لگاؤ, جس کا دربان سید الملائکہ ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے 1450 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے تیرے در کا دربار ہے جبریل. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عشق و محبت, عشق و محبت.
محبت، عشق محبت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دربان سے در کا اور در سے گھر والے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. جہاں کوئی نہیں جا سکتا اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور سدرہ کا بادشاہ میرے نبی کی چوکھٹ کا دربان ہے. سدرہ کا بادشاہ جس کے در کی دربانی کرتا ہے وہ در پاک مصطفیٰ ہے. تیرے در کا دربا ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے. اور یہ تو دربانی ہے.